بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ بیلجیم ٹائمز کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے سویڈن میں ہونے والے افسوسناک واقعے کی جس میں قرآن پاک جیسی مقدس کتاب کو نظر آتش کیا گیا، اس کی میں ذاتی طور پر اور بیلجیم ٹائمز کی طرف سے بھرپور طریقے سے اس کی مذمت کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے تمام مسلمانوں کے، دنیا میں رہنے والے تمام مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے، اور یہ ایسا واقعہ ہے جس سے صرف اور صرف ایک دوسرے کے خلاف نفرت تو بڑھ سکتی ہے، پیار محبت بڑھنے والی اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سویڈن کی حکومت کو اس طرح کا کام ہونے سے روکنا چاہیے تھا، لیکن یہ حکومت جو ہے، کیونکہ ان کا یہ ہے کہ ان میں آزادی ہوتی ہے، انسانی مذہبی ہر قسم کی آزادی ہے اس میں، تو جو شخص جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ ایک اس طرح کے کام کو روکنا ہی چاہیے تھا ان کو، کیونکہ اس سے بہت زیادہ جذبات مجروح بھی ہوئے ہیں اور مسلمانوں میں شدید نفرت بھی پائی جاتی ہے۔ تو ناظرین، پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو اوورسیز کے حوالے سے بھی ہیں، جن میں بہت رنج، تشویش اور بہت ہی دکھ پایا جاتا ہے ابھی حکومت کی اس کارکردگی کو دیکھ کر۔ اگر تھوڑا سا مختصر جائزہ اگر لیتے ہیں ہم، تو جب سے یہ حکومت آئی ہے، جیسے بھی آئی ہے، حکومت کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک نو کانفیڈنس کے ذریعے وہ حکومت میں آئے ہیں، اور جبکہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے، خان صاحب کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف ایک سازش ہوئی اور جس کی وجہ سے ان کی حکومت گئی۔ چلے اس کو ہم چھوڑتے ہیں، کیونکہ جو خان صاحب کے ساتھ پارٹیاں تھیں، انہوں نے جو بھی وجہ تھی اس کی، انہوں نے دوسری پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کیا اور حکومت میں آ گئے۔ اب جب حکومت میں آ گئے تو اس کا ایک سال اور 1.5 سال میں انہوں نے کیا کیا، تو اس کا تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتے ہیں، کیونکہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، انہوں نے جو ہم نے بھی دیکھا ہے، تمام لوگ جو اوورسیز ہیں، پاکستان میں رہنے والے ہیں اور پوری دنیا جو اس کو دیکھ رہی ہے، تو وہ یہی دیکھ رہی ہے کہ سب سے پہلے تو پارٹی کے جو سیاسی ورکر تھے، ان کے خلاف لیڈران تھے، ان کے خلاف جو ایف آئی آر ہوتی رہی، آہستہ آہستہ کرتے کرتے پھر خان صاحب پر بھی سلسلہ شروع ہوا ایف آئی آر کا، اور چلتے چلتے یہاں تک آ گیا کہ اب تقریباً 150 یا سے زیادہ یا کم و بیش بھی ہو سکتی ہے، وہ ان پر ایف آئی آر درج ہو چکی ہیں۔ تو کہنے کو تو یہ ایک جمہوری حکومت ہے، لیکن اب تک اس کا طرز عمل جو دیکھا جا رہا ہے، اس میں کوئی ہمیں ایسی بات نظر نہیں آ رہی تھی جس کو ہم جمہوری کہہ سکیں۔ تو یہ حکومت ہے، اس نے آتے ہی سب سے پہلے جتنے بھی اس میں حکومت میں شامل لوگ تھے، ان کے مقدمات ایک ایک کر کے سارے ختم ہوئے، اور اب دیکھا جائے اگر حکومت میں جو بھی ہے وہ پاک صاف ہو کر وہاں پر بیٹھ گئے، سوائے میاں محمد نواز شریف صاحب کے۔ اب ان کی سزا کیوں نہیں معاف ہو رہی، ان کے مقدمات معاف کیوں نہیں ہو رہے، یہ تو شہباز شریف صاحب یا ان کی کابینہ ہی بہتر طور پر بتا سکتی ہے، اور وہ جانتے ہیں۔ تو اس حکومت نے جو آتے ہی صرف 1.5 سال میں یہی کام کیا، اپنے کیس ختم کرائے اور سیاسی جو کیسز ہیں وہ پی ٹی آئی پہ بنائے۔ اگر یہ 1 سال میں یا جتنا بھی عرصہ ان کو ہو گیا، اگر عوام کے لیے کچھ ایسا کام کر جاتے، کچھ اس طرح کے کام کرتے جس سے تھوڑی بہت عوام کو خوشحالی نصیب ہوتی، تو شاید جو پاکستانی عوام ہے وہ کہتے کہ ہاں واقعی خان صاحب کی حکومت میں یہ مسائل تھے، تو یہ سارے جو ایک قومی حکومت ہے جس میں پاکستان کی تمام پارٹیاں شامل ہیں، ایک قسم کی ایک قومی حکومت ہے، تو یہ سارا ان کے پاس تجربہ بھی ہے پچھلے 80 کی دہائی سے لے کر ابھی تک، یہ سارے دونوں پارٹیاں جو ہیں، ان کے لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے حکومت میں شامل رہے ہیں۔ جس طرح اس تجربہ کار حکومت نے 1 سال کے عرصہ میں پاکستانی عوام کی چیخیں نکلوائی ہیں، وہ ساری دنیا نے بھی دیکھی ہیں، ہم بھی یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ چلیں یہاں تک تو ٹھیک تھا، مہنگائی جو 10% تھی تو ابھی شاید 30% بڑھ گئی ہے، جس سے غریب عوام کا جینا تو دوبر ہوا ہی ہے، اور جو متوسط طبقے کے لوگ تھے ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے۔
تو ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے پاس جو ریزرو تھے وہ بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں، اور جو ہیں وہ چائنا کے ہیں یا سعودی عرب نے کچھ اپنے ڈالرز رکھے ہوئے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو حکومت کی کارکردگی جو اب تک ہے وہ 0/0 ہے۔ تو اس پر چلیں، سارے لوگ تبصرہ بھی کرتے ہیں اور باتیں بھی ہم سنتے رہتے ہیں میڈیا پر بھی۔ اب حکومتی جو کارکردگی ہے وہ تو ہماری سامنے ہی ہے، اور جو انہوں نے 1-1.5 سال کے عرصے میں پاکستانی عوام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ کیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ چلیں یہ بات تو ٹھیک ہے، تو سب ہم ابھی پاکستان جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے حوالے سے مختصر بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ حکومت کا پہلے تو ٹارگٹ یہی تھا کہ پاکستان کے اندر پی ٹی آئی جتنی بھی ہے اس کو ختم کیا جائے، اور پوری کوشش بھی انہوں نے کی۔ بہت سے جو پی ٹی آئی کے لیڈران تھے انہوں نے پارٹی کو خیر آباد کیا، جو عام ورکر تھے وہ بھی سامنے آنے سے اب کتراتے ہیں۔ وہ یہاں تک تو ہم دیکھ رہے تھے، لیکن ابھی جو اس کا دائرہ کار حکومت نے بڑھا دیا ہے، خاص کر 9 مئی کے واقعے کے بعد، اب اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، وہ کیسے رونما ہوا، اس کا تو اگر صاف اور شفاف تحقیقات ہوں تو شاید پتہ چل جائے، جو ہمیں ظاہر نظر نہیں آتی۔ لیکن اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کو تنگ کیسے کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی اوورسیز پاکستانی عہدیدار ہے، اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے، تو پاکستان میں یہ حکومت جو ہے اس کے رشتہ داروں کو، اس کے گھر والوں کو، بہن بھائی، کوئی بھی رشتہ دار ہے اس کو یا تو پکڑ کر تھانے میں لے جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اپنے اس رشتہ دار کو کہو کہ وہ پی ٹی آئی سے یا تو کنارہ کشی کرے، یا پھر آئندہ ہم نہ دیکھیں کہ وہ پی ٹی آئی کی سپورٹ میں کھڑا ہے۔ تو اس طرح کے کافی واقعات ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں یہ جو انتہائی غیر مناسب طریقہ کار ہے اس حکومت کا، کیونکہ یہ دونوں پارٹیاں ایسی ہیں جو ہمیشہ ہی جمہوریت کا انہوں نے نعرہ بھی مارا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جمہوریت کے لیے انہوں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں، اور خاص کر پیپلز پارٹی کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھٹو صاحب کا نام لے کر، محترمہ بینظیر بھٹو صاحب کا نام لے کر آج تک وہ حکومت کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ اور اسی طرح میاں نواز شریف صاحب کا نعرہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو، اور ان کی بیگم جو تھی کلثوم صاحبہ، ان کو بھی مادر جمہوریت کہا جاتا تھا۔ لیکن میرے خیال میں بھی یہ جمہوریت کا لفظ ہی شاید ان دونوں پارٹیوں سے مٹ چکا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، ان کو تنگ کیا جاتا ہے پاکستان میں، ان کے رشتہ داروں کو پولیس چلی جاتی ہے، کسی کا اگر کاروبار ہے تو اس کو بند کر دیا جاتا ہے، تاکہ جو اوورسیز یہاں پر پاکستانی جو موجود ہے پی ٹی آئی کا، وہ اپنی پارٹی سے یا تو استعفیٰ دے یا بالکل کنارہ کشی اختیار کرے اور اس حکومت کے نعرے لگائے یا اسٹیبلشمنٹ کے نعرے لگائے۔ تو یہ نہایت ہی نامناسب بات تھی، اس لیے ہم نے سوچا کہ چلیں یہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ اس حکومت کا یہ عمل جو ہے انتہائی شرمناک قسم کا ہے کہ آپ اوورسیز پاکستانی جو پاکستانی معیشت کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کو آپ صرف اس لیے کہ وہ ایک پارٹی جس کو آپ پسند نہیں کر رہے اس کے ساتھ وہ منسلک ہیں، تو آپ کی کوشش ہے کہ وہ ان کو اس پارٹی سے توڑا جائے۔ تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم مقصد یہی تھا کہ ایک تو ہم افسوسناک واقعہ جو سویڈن میں پیش آیا اس پر افسوس کا اظہار کرتے، اس کی مذمت کرتے، ایک یہ تھا، اور دوسرا اوورسیز پاکستانی کو جو مسائل درپیش ہیں، خاص کر ان کو تنگ کیا جا رہا ہے جو ان کے فیملیز پاکستان میں، تو اس کے بارے میں تھوڑی بات چیت کرنے کا مقصد تھا۔ تو آئندہ پھر دوسرے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اور ایک جو آخر میں ایک پیغام ہم اپنی پاک فوج کو بھی کے لیے بھی ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ پاک فوج جو ہے پورے ملک کی پاک فوج ہے، میری پاک فوج ہے، آپ کی پاک فوج ہے، نون لیگ کی ہے، پی ٹی آئی، وہ پورے پاکستان کی پاک فوج ہے، ہر گھر میں کا ہر شخص فوج میں ہے۔ اور اگر پاک فوج کو صرف اور صرف یہ کرنا چاہیے کہ اپنے ایک پروفیشنل جو ان کا کام ہے اس پر توجہ دینی چاہیے، نہ کہ کسی بھی پارٹی، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہ پی ٹی کے ساتھ کھڑے ہوں، نہ نون لیگ پی یا کسی بھی پارٹی کے ساتھ، کسی بھی پارٹی کے ساتھ فوج کا یا کسی ادارے کا کھڑا ہونا یہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ ان کا کام ہے پورے، کیونکہ سارے آپ کے ہی ہیں،
پورے پاکستانی جتنے بھی ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، یہ سارے پورا پاکستان آپ کا ہے، اور اس طرح کسی کے ساتھ دوسری ایک پارٹی کے ساتھ مل کر یا 2-4 پارٹیوں کے ساتھ مل کر ایک پارٹی کو ٹارگٹ کرنا، اس کو نشانہ بنانا، میرے خیال میں اس طرح یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ ناظرین آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ اپنی کچھ اگر آپ فیڈ بیک دینا چاہیں تو ضرور دیں، کچھ سوالات ہوں تو ضرور دیں، یا کوئی ایسی بات آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس ٹاپک پہ بات کریں، اپنے مہمانوں کو لائیں، تو وہ بھی ہم کریں گے۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔